السلام علیکم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 4 کی ریڈنگ کریں گے، دا ووڈ کٹر اینڈ دا باربر ون۔ ایک لکڑہارا اور ایک حجام۔ حجام بال کاٹنے والے کو کہا جاتا ہے اور لکڑہارا لکڑی کاٹنے والے کو۔ تو اس کی سٹوری جو ہم پڑھیں گے، لانگ اگو، بہت پہلے، دیر لیوڈ اے باربر، وہاں ایک حجام رہتا تھا۔ ہز نیم واز ندیم، اس کا نام ندیم تھا۔ ہز شاپ واز ان دا مین مارکیٹ، اس کی دکان بازار میں تھی۔ ندیم واز اے ویری کیوننگ مین، ندیم بہت چلاک آدمی تھا۔ ہی فولڈ پیپل اینڈ چیٹڈ دیم، اس نے لوگوں کو بیوقوف بنایا اور انہیں دھوکہ دیا۔ ون ڈے، ایک دن، حسین اے ووڈ کٹر کیم ٹو دا مارکیٹ ٹو سیل ووڈ، ایک دن حسین نامی لکڑہارا لکڑیاں بیچنے بازار آیا۔ ہی ہیڈ لوڈیڈ ہز ڈنکی ود ووڈ، اس نے اپنے گدھے پر لکڑیاں لاد رکھی تھیں۔ حسین لکڈ سمپل اینڈ پور، حسین نے دیکھا سادہ اور غریب۔ دا کیوننگ باربر تھاٹ آف اے پلان، چلاک حجام نے ایک منصوبہ سوچا۔ ہی اسٹاپڈ حسین اینڈ آسکڈ ہم، اس نے حسین کو روک کر پوچھا، واٹ از دا پرائس، کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ فرسٹ ٹیل می ہاؤ مچ ووڈ ڈو یو وانٹ، پہلے یہ بتاؤ تمہیں کتنی لکڑیاں چاہیے؟ اونلی دین آئی کین ٹیل دا پرائس، ریپلائڈ حسین، تبھی میں تمہیں اس کی قیمت بتا سکتا ہوں، حسین نے جواب دیا۔ آل دیٹ یو ہیو سیڈ ندیم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ندیم نے کہا۔ گیو می 50 روپیز اینڈ آل از یورس، مجھے 50 روپے دے دو، سب تمہارا ہے، سیڈ حسین، حسین نے کہا۔ ندیم پیڈ دا منی ٹو حسین، ندیم نے حسین کو رقم ادا کر دی۔ حسین واز پلیزڈ ٹو ہیو سولڈ آل دا ووڈ، حسین تمام لکڑیاں بیچ کر خوش ہو گیا۔ ہی پٹ دا منی انٹو ہز پاکٹ، اس نے پیسے اپنی جیب میں ڈالے۔ دین ہی بیگن ٹو ان لوڈ دا ڈنکی، پھر وہ گدھے سے اتارنے لگا۔ وائی آر یو ان لوڈنگ، تم کیوں اتار رہے ہو؟ وی ہیڈ میڈ اے ڈیل فار آل دیٹ یو ہیو، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کا ہم نے سودا کیا تھا۔ دس وے دا ڈنکی آلسو بیکمس اے پارٹ آف دا ڈیل، اس طرح گدھا بھی ڈیل کا حصہ بن جاتا ہے۔ یو ہیو ٹو لیو دا ڈنکی اینڈ ووڈ، تمہیں گدھا اور لکڑیاں چھوڑنی ہوں گی، ندیم آرڈرڈ، ندیم نے حکم دیا۔ پور حسین ڈڈ ناٹ نو وٹ ٹو ڈو، بیچارے ندیم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ہی اسٹارٹڈ کرائنگ، اس نے رونا شروع کر دیا۔ مینی پیپل گیتھرڈ اراؤنڈ ہم، بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ندیم دا کیوننگ باربر ٹولڈ ہز اسٹوری، چلاک حجام ندیم نے اپنی کہانی سنائی۔ حسین ایکسپلینڈ واٹ ہی ہیڈ مینڈ، حسین نے وضاحت کی کہ اس کا کہنے کا کیا مطلب تھا۔ نو بڈی نیو وٹ ٹو ڈو، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ ایٹ لیسٹ، آخر کار، این اولڈ مین واز کالڈ ٹو ڈیسائڈ دا میٹر، ایک بوڑھے کو معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے بلایا گیا۔ دا اولڈ مین واز ناٹ اے وائس مین، بوڑھا کوئی عقل مند آدمی نہیں تھا۔ ہی تھاٹ فار اے وائل، اس نے کچھ دیر سوچا۔ دین ہی سیڈ، پھر اس نے کہا، دا ووڈ کٹر ڈڈ ناٹ میک اے کلیئر ڈیل، لکڑی کاٹنے والے نے کوئی واضح سودا نہیں کیا۔ ہی ہیز ٹو لیو ہز ڈنکی along with the wood، اسے اپنے گدھے کو لکڑیوں سمیت چھوڑنا ہے۔ حسین ہیڈ نو چوائس، حسین کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہی ہیڈ ٹو لیو ہز ڈنکی اینڈ دا ووڈ، اسے اپنی لکڑیاں اور گدھا چھوڑنا پڑا۔ ہی کیم ہوم ود اے سیڈ فیس، وہ اداس چہرے کے ساتھ اپنے گھر آیا۔ دا کیوننگ باربر ہیڈ فولڈ ہم، اس چلاک حجام نے اسے بیوقوف بنایا۔